یہ جو سچویشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ اس کا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ایک ایسپیکٹ اس کا اسلام اور جوئش ایسپیکٹ ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں جو کچھ میں بتاؤں گا آپ کو وہ میری پرسنل انالیسس ہے. پرسنل انالیسس کے اوپر کوئی بھی شخص میرے سے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے. یہ اس کا حق بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے اس کا جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہو. ہو ایم آئی؟ میں ہوں کون؟ جیو پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو ہسٹری، جوئش تورا اینڈ قرآن سے بتاؤں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ آئیں اس کے اوپر مجھے توڑ کے دکھائیں. ونس اگین جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہوگا آج کی اسٹریم میں دیٹ از مائی پرسنل انالیسس اینڈ وہ ڈفرنٹ لوگ اس سے ڈفرنٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی فائن. آج کی اسٹریم کا بیسک پرپس یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے مسلمان جو دنیا کی ہر کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں اور فلسطین اکبر، اللہ اکبر، فلسطین زندہ باد، سوری رانگ بول دیا میں نے، ناٹ فلسطین اکبر، اللہ اکبر اور فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کو ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ قرآن فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے، محمد فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ اور ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس سوال کو، کیونکہ اس سوال کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے. چونکہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے لہذا ہمیں اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی سٹریم کا سٹارٹ کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سٹک کریں ود دا سٹریم. آج کی سٹریم میں چھوٹی رکھوں گا جتنی چھوٹی ہو سکے میکسیمم، تاکہ اس کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایزی ہو اور وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکیں. دنیا کا ہر وہ مسلمان جس نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی وہ میری سٹریم کی آج کی سٹریم میں مت جڑے. میں زیادہ آج بحث نہیں کروں گا کہ جناب آپ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے، اس ٹاپک پہ بات کر لیں. یہ سٹریم ایکسپلیسٹلی فلسطین اور اسرائیل کے اوپر ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے آج نہیں ہوگی. میک شیور آف دیٹ. میں نے ہسٹری میں پاسٹ میں کوئی بھی ویڈیو بنائی ہے، کوئی بھی کچھ کیا ہے، میں اس کے اوپر اپنی سٹریمز میں بات کر لیتا ہوں، الاؤ کر دیتا ہوں، ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں. آج ہم ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ایکسٹینسو ٹاپک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کے ساتھ جسٹیفائی کر سکوں. With that being said,
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے. لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسلمان اس چیز سے 120% اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لینڈ جوز کو دیا گیا. اس سے انکار کرنا پاسبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ونس اگین یاد رکھیے گا، میں نے اس وقت یہ لینڈ بولا ہے، میں نے فلسطین کا نام نہیں لیا. جب میں سٹیٹمنٹس آج کی سٹریم میں بولوں گا، میک شور کہ آپ ان سٹیٹمنٹس کو غور سے سنیے، کیونکہ میں کسی وقت یوز کروں گا ورڈ یہ لینڈ یا یہ زمین. کسی موقع پہ میں یوز کروں گا ورڈ اسرائیل، اور کسی موقع پہ میں ورڈ یوز کروں گا فلسطین. یہ تین ورڈ میں جس سینٹنس میں یوز کروں گا، میک شور کہ آپ ورڈ کو پراپر طریقے سے سمجھیں. جس وقت میں یہ لینڈ کا نام لے رہا ہوں، اٹ مینس کہ اس کا نام نہیں دیا گیا ہوا، یا ہسٹری میں ابھی اس کا نام نہیں آیا. جس وقت میں فلسطین کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، اس وقت یا تو ان آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے، یا آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے. اور جس وقت میں ورڈ اسرائیل یوز کروں گا، اس وقت میں لٹرلی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے، میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بکس کے اندر لکھا ہوا ہے یا میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کا وجود موجود ہے. ایک تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے، ابراہیم جو کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تورا میں بھی موجود ہے اور بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کا بیٹا آئزک، جس کو اردو میں عربی میں اسحاق کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا جیکب، یعقوب. قرآن کے اندر جگہ جگہ آتا ہے ابراہیم، اسحاق کو یعقوب. یعقوب کا دوسرا نام بھی اسرائیل ہے. اگر آپ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جیکب کو اسرائیل کہا گیا. یہ چیز آپ کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 1، 34 ورس نمبر 7، 35 ورس نمبر 15 میں مل سکتی ہے، اور ملٹیپل ادر جگہ پہ آپ کو ملے گا. لہذا اسرائیل دو طریقوں سے یوز کیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل کے اندر. جیکب، یعقوب، اس کو بھی اسرائیل کہا گیا ہے. قرآن کے اندر کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو جیکب کو اسرائیل بتائے.
لیکن قرآن کے اندر لفظ بنی اسرائیل اور اسرائیل آتا ہے. کانٹیکسٹ کو اگر دیکھیں تو چند آیات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لینڈ کی بات نہیں ہو رہی، کسی شخص کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ شخص کون ہے، وہ بندہ کون ہے جس کی بات ہو رہی ہے، قرآن اس چیز کو واضح نہیں کرتا کسی بھی جگہ. لہذا قرآن کو نہیں پتا کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو جو اسرائیل ہے. کچھ اس طریقے سے آیات لکھی گئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کے اندر اسرائیل کو لینڈ سے بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر بنی اسرائیل اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل اسرائیل کے بچوں کو بھی کہا گیا ہے. سو قرآن کی آیات میں اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ آپ کو اسرائیل کی سمجھ نہیں لگے گی قرآن کی آیات سے کہ کس وقت اسرائیل ایک شخص کو کہا جا رہا ہے، کس وقت اسرائیل لینڈ کو کہا جا رہا ہے، کس وقت اسرائیل اسرائیل کے بچوں کو کہا جا رہا ہے، اور کس وقت اسرائیل اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل آتا ہے. آج ہم کچھ ان حرکات کو، سکنات کو دیکھیں گے جس سے پتہ لگے گا کہ کیا ہے. فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 93 بولتی ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں اسرائیل کے بچوں پہ، بنی اسرائیل پہ. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ جوز. بنی اسرائیل یہاں پہ جوز کو کہا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ آگے آتی ہے الا ما حرم اسرائیل، ایکسپٹ جو کہ اسرائیل نے ان لافل کر دیا ہے، علی نفسی ہی، اپنے نفس کے اوپر. تو اس آیت کے اندر جب پہلی دفعہ بنی اسرائیل کہا گیا تو یہ جوئش نیشن کے بارے میں اشارہ ہے، پراببلی. لیکن اسی آیت میں ساتھ میں کہہ دیا ایکسپٹ جو اسرائیل نے اپنے اوپر انلافل کر لیا، اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے نفس کے اوپر حرام کر لیا ہے. تو کیا یہ شخص کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ نفس کی بات ہو رہی ہے، نفس سول کو کہتے ہیں. تو کیا یہ نفس کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے پروبابلی. میں کہہ سکتا ہوں کچھ لوگ اس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں. تفاسیر میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. پھر قرآن کی چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 138، چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 138 بولتی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، اسرائیل کے بچوں کو سمندر کراس کرایا، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، ان لوگوں کے درمیان پہنچے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اگر اس آیت کو دیکھیں 7:138 کو، تو یہ موسیٰ کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور موسیٰ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے. اور اسی لیے لغت عام میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے اس کو جوئش نیشن سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، یہودیوں سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے قرآن کی تفاسیر کے اندر. مگر قرآن یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر آپ بائبل میں اس کو پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہیبرو قوم کو ریڈ سی کراس کرایا گیا تھا. ہیبرو قوم کو اس قوم میں کافی ٹائپ کے لوگ تھے پراببلی، لیکن ہیبروز کو ونس اگین یہ صرف اور صرف سٹارٹ ہے. کسی بک کو سمجھنے کے لیے، جو میں آگے سارا کچھ بتاؤں گا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دبائچہ ہے، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا نہیں پتا ان کو کچھ بیس سٹیبلش ہو جائے.
یہ بیس اسٹیبلشمنٹ کی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر آپ بائبل کے اندر جاتے ہو، تورا کے اندر جاتے ہو، تو آپ کو کلیئر ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز نظر آتے ہیں کہ اسرائیل کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے. ہم اگر آج دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن، تو فلسطین اس وقت غازہ سٹرپ، ایک غازہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں محدود ہے، اور وہاں سے حماس نے اٹیک کیا ہے. ود ان کپل آف آورس، 2 گھنٹے کے اندر اندر 5,000 میزائل داغے گئے. لیکن وہ 5,000 میزائل داغنے سے پہلے کچھ لینڈ بیس اٹیکس بھی کیے گئے تھے، اور وہ جو لینڈ بیس اٹیکس کیے گئے تھے اس میں انہوں نے ایک سٹیڈیم سے نکلتی ہوئی تمام گاڑیوں کو تباہ کیا، مارا، بچوں کو، مردوں کا قتل عام کیا. یہ آپ لوگ نیوز میں، یوٹیوب نیوز میں، مختلف چینلز میں دیکھ چکے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلسطین نے کیسے نکل کے اٹیکس کیے، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، عورتوں کو مارا، سب کو مارا. یہ حماس سے فلسطین نکلے، انہوں نے غزہ سے باہر نکل کے اٹیک کیے. دے وانٹڈ ٹو ڈسٹرائے دا ٹاورز، انہوں نے پہلے ٹاورز کو ڈسٹرائے کیا جس کے ذریعے کمیونیکیشن بلاک ہوئی. کمیونیکیشن بلاک کرنے کے بعد میزائل داغے گئے اور سارا کچھ ہوا، اور ود ان 2 آورس 5,000 میزائل داغے گئے، مارے گئے. اسرائیل کے پاس سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفنس میکنزم ہے دنیا کا، جس میں ان کے ڈرونز اور اینٹی میزائلز سائلوز زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جب میزائل آتا ہے تو وہ نیچے سے میزائل نکلتا ہے، اس میزائل کو تو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے. یہ آئرن ڈوم بھی کہلاتا ہے لغت عام میں، اور دنیا کا سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفنس میکنزم کہلاتا ہے. لیکن ہر ڈیفنس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، اور غازہ نے کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے 5,000 میزائل ڈفرنٹ لوکیشن سے اسرائیل کے اوپر داغے، تاکہ میس اٹیک کی وجہ سے آئرن ڈوم کو کی ایفیشنسی کو ریڈیوس کیا اور میزائل اسرائیل میں آ کر گرے. 5,000 میزائلز، راکٹس، میزائلز، وٹ ایور جو بھی کہہ لیں. اس میں سے بہت سارے میزائلز کو آئرن ڈوم نے روکا، ہوا میں تباہ کیا، لیکن ایونچولی نیچے گرے، لوگ مرے. اینڈ دین کمز دا ریٹیلیشن آف اسرائیل، اور پھر اسرائیل کی ریٹیلیشن آتی ہے. اسرائیل نے بولا 3 دن نکل لو نہیں تو اٹیک ہونے والا. اسرائیل کے صدر نے اس حماس کے اٹیک سے کچھ ہفتے پہلے ایک اعلان دیا تھا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہم امن کریں گے. امیجن دیٹ، وہ امن کی باتیں کر رہا ہے اس وقت، اور کچھ ہفتے بعد حماس کی طرف سے اٹیک آتا ہے. امن کا ستیہ ناش. یہاں پہ اس وقت اسرائیل اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے غازہ سٹرپ ناؤ اٹس گون، اٹس ڈن، ختم، فنیتو، میں ختم کر دوں گا، اب یہاں پہ اسرائیل ہی ہوئے گا. یہ آج کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. جیسا کہ میں نے کہا، لڑائی میں ہیومنز مرتے ہیں، اور کئی دفعہ انوسنٹ ہیومنز مرتے ہیں، اور اس وقت انوسنٹ ہیومنز دونوں سائڈ میں مر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ جوز ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں. ہر قسم کا بندہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے، رہ رہا ہے، اس وقت مر رہا ہے. دس از دا ریالٹی. یہ آج کی بیس ہے.
لیکن اس بیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب ریورس گیئر لگانا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو گو بیک ان ٹائم. ہمیں ہسٹری میں پیچھے جانا پڑے گا آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے. کیونکہ اگر ہم اس لینڈ کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا بیک ٹو دا فیوچر. جب تک ہم بیک ٹو دا فیوچر ٹریول نہیں کریں گے ہم اس لینڈ کی ہسٹری کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس لینڈ کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تورا اور قرآن دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. لہذا میرے پاس کچھ مسلمان پیچھے بیک سٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو ابھی ایڈ کرتا ہوں. اگر ہم ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کانفلکٹ کی سمجھ نہیں لگے گی. اور اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے بیک ٹو دا فیوچر کا پارٹ 2, کیونکہ پارٹ 1 میں تو وہ ریئلی میں فیوچر جاتا ہے, پارٹ 2 میں وہ ایکچولی میں پاسٹ میں جاتا ہے. تو بیک ٹو دا فیوچر پارٹ 2 دیکھنا پڑے گا اور وہ میں آج بناؤں گا. قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19. بھائی آج کی سٹریم بہت زیادہ مٹیریل ہے, غور سے سنیے, غور سے دیکھیے. یہ ڈیٹا ہے, ڈیبیٹس آج کم ہی ہوں گی. مجھے پتا ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کے پاس اتنا انفارمیٹو ڈیٹا نہیں ہے, تو میں اوپر سے آج میں بہت اسٹرکٹلی ڈسکشن کو ٹاپک کے اوپر رکھوں گا. لہذا پہلی بات, نان مسلمز نہیں جڑیں. دوسری بات, ٹاپک سے باہر میں کسی کو جانے نہیں دوں گا. آج جو زیادہ ضد کرے گا ود ان 30 سیکنڈ میں نکال دوں گا. ٹاپک ایکسٹینسو ہے اور سمجھنا ضروری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک ویڈیو بنا لی, کچھ اپنی چیزیں ڈال دیں, کچھ ہسٹری ڈال دیا, کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو ڈال دیا اور گھما پھرا کے ویڈیو لگا دی اور اس کو ملینز آف ملینز ویو مل گئے. ایسا نہیں ہوگا. لہذا اسٹک ٹو ٹاپک اور سمجھیے اس چیز کو. قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 19 سے آنورڈ دیکھتے ہیں, اور میں سپر چیٹ فی الحال ہٹا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. میں اردو میں پڑھوں گا اور ہندی نیچے اسکرین کے اوپر ہے تاکہ جن لوگوں کو ہندی پڑھنا ہے وہ پڑھ سکیں, کیونکہ مجھے ہندی پڑھنا نہیں آتا. اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم کو کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا, نہ کہ خبر کرنے والا, تو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا. محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. اہل کتاب میں سے ایک رسول, یعنی کہ جوئش لینیج کے اندر سے ایک رسول. آیت نمبر 20 بتاتی ہے, اے رسول محمد ذکر کر لو کس کا, موسیٰ کا, اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب اس نے تمہارے اندر سے نبی اٹھائے, تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا تھا. سو ونس اگین یہاں پہ موسیٰ کے بارے میں یاد کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جوئش قوم کے اوپر ایک انعام کیا گیا ہے, ایک انہیں گفٹ دیا گیا ہے, ایک ان کو بلیسنگ دی گئی ہے جو پوری دنیا میں سے کسی بھی اور کو نہیں دی. اب یہ بلیسنگ کیا ہے یہ اگلی آیت میں ہمیں پتا لگے گا. تو اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے فالوورز کو, یہودیوں کو. مسلمانوں کے مطابق موسیٰ کی قوم کے لوگ یہودی تھے. موسیٰ یہودیوں کو کہہ رہا ہے
اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. یہاں پہ بریکٹ میں آپ کو لفظ فلسطین ملتا ہے، لیکن ان ریالٹی عربی کے اندر لفظ فلسطین نہیں ہے، ارض مقدسہ ہے بس. ہولی لینڈ، ہولی لینڈ میں داخل ہو جاؤ، بلیسڈ لینڈ میں داخل ہو جاؤ. لفظ پیلسٹائن یا لفظ فلسطین عربی کے اندر نہیں ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. نا امیجن یہ جو جگہ ہے یہ موسیٰ کے فالوورز کے لیے لکھ دی گئی بھی ہے. لیٹ اٹ سنک ان، لیٹ دس سنک ان. یہ زمین، یہ ارض مقدس جس کو مسلمانوں نے فلسطین، جس کو مسلمانوں نے فلسطین کے نام سے ڈونیٹ بھی کیا ہے، یہ اللہ نے، انہی کے اللہ نے جوز کے لیے لکھ دی ہوئی ہے. اوکے، آئی ہوپ یہ چیز سنکن ہوئی ہے آپ کو. اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا تو نہ کام و نام مکرام پلٹو گے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز آتی ہے آگے. جوز کیا کہتے ہیں موسیٰ کو؟ جوز کہتے ہیں ارے اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں، جائنٹس ہیں یہاں پہ، اس لینڈ میں کون ہے؟ جائنٹس ہیں. میں تو ہمیں زمین میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک اللہ میاں وہاں سے ان جائنٹس کو نہیں نکال دیں گے. جب اللہ میاں یہاں سے جائنٹس کو نکال دیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے. اسٹوپیڈیٹی، ایڈیاٹسٹی. مگر یہ آپ کو تورا کے اندر ملے گا. کیا ملے گا کہ جب ہم تورا پڑھیں گے تو پتہ لگے گا آپ کو کہ یہ جائنٹس کون ہیں. اور یہ غلط جگہ پہ جائنٹس لگا دیے گئے ہیں. اب جائنٹس کون ہیں اس کو سمجھتے ہیں ہم تورا میں جا کے. اس کو ذرا پارک کر لیں سائٹ کے اوپر. یہ جو جائنٹس ہیں، زوراور قوم ہے، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ پارک کر لیں، کیونکہ یہ غلط جگہ کے اوپر اللہ نے آیت ڈال دی ہے. محمد کو پتا نہیں تھا کون سی آیت کس جگہ پہ لگانی ہے. چونکہ محمد نے تورا کی پرانی ہسٹری دیکھی ہوئی تھی، کچھ سنی ہوئی تھی، وہ غلط جگہ پہ غلط چیز لگا گیا. یہاں پہ جو کانٹیکسٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ موسیٰ کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ہولی لینڈ میں نہیں داخل ہو سکتا. ہیبرو قوم کو لے آیا، وہ داخل ہوئے گی. موسیٰ تو داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نے گناہ کیا. موسیٰ کے سن کی بیس کے اوپر، گناہ کی بیس کے اوپر اس کو کہا گیا تھا تو ہولی لینڈ میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا، ناؤ ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا لانگ فارورڈ. بائی دا وے اس چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹرانومی بھی مل جائے گا آپ کو. ہاں، ایکسوڈس ڈیٹرانومی میں 34 if I'm not mistaken، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ موسیٰ کو منع کر دیا گیا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایکسوڈس کے بعد کہ بھائی تم ہولی لینڈ میں داخل نہیں ہوگے بیکاز یو ڈیڈ اے گریو سن. ناؤ آگے چلتے ہیں، لانگ سٹوری. اللہ نے ان لوگوں کو کہا اب تم ایکس اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے اندر داخل نہیں ہو سکتے.
کہا دو اشخاص نے جو اللہ خوف رکھنے والے تھے ان میں سے تھے اور اللہ نے بھی ان دونوں پہ انعام کیا، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر سے گھس جاؤ اور جب تم اسے دکھو لازمن غالب ہو جاؤ گے، اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ ونس اگین کون سے دروازے سے داخل ہوگے؟ موسیٰ کے زمانے میں ہولی لینڈ اسرائیل یا فلسطین جو بھی آپ کہہ لیں، جو ہولی لینڈ ہے، ونس اگین میں نے کہا تھا کہ میں بعض جگہ پہ لینڈ کا لفظ یوز کروں گا، اس لینڈ میں کوئی قلعہ نہیں تھا، اس لینڈ میں کوئی دروازے نہیں تھے، اس لینڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس لینڈ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دروازوں سے گھسنا پڑے گا۔ ونس اگین یہ آیت رونگ جگہ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ہولی لینڈ، دروازے، دو ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو اس شہر میں ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس میں موجود ہیں یہ لوگ، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کے قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ موسیٰ ہم نے تو نہیں گھسنا ہولی لینڈ میں۔ یہ جوز کہہ رہے ہیں موسیٰ کو ہم نے نہیں گھسنا بھائی، ہلو ہم نے نہیں گھسنا، ہلو بائے بائے، تو جا موسیٰ، تو اور تیرا اللہ ہی چلا جائے، تم دونوں جاؤ، ہم یہاں بیٹھے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان۔ او کنٹینیو کرتے ہیں، سوری میں نے صرف 25 تک کھولا تھا، مائی بیڈ۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں، تو آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پہ۔ تو جناب اللہ نے کہا جی 40 سال ہولی لینڈ میں تمہاری قوم اب داخل نہیں ہو سکتی، سوری 40 سال کے بعد تمہاری قوم اس ہولی لینڈ میں اب داخل ہوئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 26ویں آیت کے بعد ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، قصہ چینج ہو جاتا ہے، جگہ چینج ہو جاتی ہے، کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں تک رہ رہے ہیں۔ اب مجھے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ سارے لوگ یہ بتائیے یہ ہولی لینڈ کس کا ہے؟ کیا یہ ہولی لینڈ جوز کا اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے یا نہیں؟ یو کین ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ فار یور اون سیلف۔ امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ موسیٰ کی قوم کو دے دیا گیا ہے، جوئش قوم کو دے دیا گیا ہے۔ قرآن بولتا ہے کہ یہودی موسیٰ کے فالوور ہیں، اور اگرچہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے لیکن پھر اس کے بعد یہ زمین موسیٰ کے لیے اور موسیٰ کی قوم کے لیے ڈال دی گئی ہے، حالانکہ it is different than the original statement۔ قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے۔ قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس لینڈ کے بارے میں تورا میں پڑھیں گے تو اس ہولی لینڈ کے بارے میں ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ لینڈ ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہے۔ میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا اپنی ایک سلائیڈ شو کی طرف تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ یہاں سے ہم جاتے ہیں
اس جگہ کے اوپر. امید ہے آپ لوگوں کو غلط اسکرین دکھائی میں نے. یہ والی نہیں دکھانی. کون سی دکھانی ہے؟ یہ والی دکھانی ہے. Alright. اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، فلسطین اور اسرائیل بہت اوپر سے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں پوری کی پوری جینیسس کی بہت ساری چیپٹر نمبر 12 سے آنورڈ، 17، ایکسڈس، ڈیٹرانومی، نمبرز، فرسٹ سیمیول، ججز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایون سامس کے اندر ڈیوڈ کی باتیں، بہت سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ہم بہت ہی برڈز آئی ویو سے دیکھیں، بادلوں کے اوپر سے جا کے دیکھیں، تو میں بادلوں کے اوپر سے بیٹھ کے کچھ باتیں کروں گا اور پھر اس کے اندر کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ڈالوں گا تاکہ آپ سب لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے. اس وقت کی یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سچویشن کو ہم بالکل اینڈ میں دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. اسرائیلی گورنمنٹ، فلسطینی گورننس، مکس گورننس، اسرائیلی ملٹری کنٹرول گورننس اینڈ ڈسپیوٹڈ اسرائیلی گورننس. یہ ساری جو کلر کوڈنگ ہے یہ میں نے ایک اور جگہ سے لی ہے. obviously یہ میں نے نہیں بنائی ہے. کچھ چیزیں obviously آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہوا سے لیتے ہیں. تو یہ صرف ایک پریزنٹیشن ویو ہے اور یہ پکچر جتنی بھی میں نے یوز کی ہیں یہ مختلف جگہوں سے لی ہیں میں نے، جسٹ فور آج کی اسٹریم کے لیے. لیٹس گو بیک ان ٹائم. وقت میں ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 1700 بی سی ای یا اس سے بھی پیچھے، تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور گازا سٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. اگر ہم آل دا وے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جینیسس کی چیپٹر نمبر 12، جینیسس کی چیپٹر نمبر 26 کی 3 ورس 3 اینڈ جینیسس چیپٹر نمبر 28 کی ورس نمبر 13، ہمیں یہ پرومس لینڈ نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہارے بیٹے آئزک جو ہوگا، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رب بتاتا ہے کہ میں نے اپنا کووننٹ جو ہے اس کے تھرو ہی اسٹیبلش کرنا ہے، اس اسٹیبلشڈ کووننٹ میں میں ایک پرومس لینڈ بھی تم کو دوں گا. ابراہیم جس جگہ پہ رہ رہا ہے، اگر آپ کو میری ابراہیم کی سٹریمز یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے برعکس، یعنی اپوزٹ ٹو قرآن، ابراہیم نے اپنے باپ سے لڑائی نہیں شروع کی، ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ ابراہیم کو سمپلی کہا گیا کہ اس لینڈ سے نکلو اور ایک اس لینڈ کی طرف جاؤ جہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہ اس کو وہاں پہ اس لینڈ میں لڑائی نہیں کروائی. وہ لینڈ کس کا بھی ہے، جس کا بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہاں سے نکلو، خدا نے کہا یہاں سے نکلو اور چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اور تمہاری اولاد کو فیور کر رہا ہوں میں اور اس میں اپنا کووننٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ اگر آپ ابراہیم کی سٹریم دیکھیں، میری میں نے 3 پارٹس کی ہیں، 3 پارٹ سٹریم ہے.
وہاں پہ میں نے اس چیز کو کمپلیٹلی بتایا گیا. وہ پرومس لینڈ ہے جس کا پرومس کیا گیا ہے, اور وہ پرومس لینڈ قرآن میں موسیٰ کے ریفر سے فلسطین ایریا یا اسرائیل ایریا یا پرومس لینڈ, کیونکہ ابھی ہم نے پرومس لینڈ کا نام اسٹیبلش نہیں کیا. وہ پرومس لینڈ ابراہیم, آئزک اور آئزک کے سن جیکب, ابراہیم باپ, اس کا بیٹا آئزک اور آئزک کا بیٹا جیکب, یہ ان کو دے دیا گیا, ان کو پرومس کر دیا گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیکب کا جو نام ہے بائبل کے اندر جو دیا گیا اس کو, وہ دوسرا نام ہے اس کا اسرائیل. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بائبل کے اندر جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 میں, 34 میں, 35 میں مختلف جگہوں کے اوپر جیکب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس لینڈ میں جیکب کے ڈسینڈنٹس جا کے رہیں گے تو اس لینڈ کا نام کیا بنے گا؟ کیا اس کا نام فلسطین بنے گا یا اس کا نام اسرائیل بنے گا؟ سمپل کوشچن. اگر جیکب کا نام اسرائیل ہے اور مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کون ہے, بھائی اسرائیل کون ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مسلمان نے آ کے جی جیکب اسرائیل, اور میں اسے کہتا تھا قرآن کے اندر اسرائیل تو ہے نہیں, جیکب کا نام تو اسرائیل نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جیکب ہی اسرائیل ہے, یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل, ناٹ فلسطین. فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا. With that being said, 1720 سے ہم آگے چلتے ہیں, 700 سال کراس کرتے ہیں, ہمارے پاس کنگ سول آ جاتا ہے. اگر ہم کنگ سول کو دیکھتے ہیں تو کنگ سول کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت 246 سے لے کے 251 تک پروفٹ سول کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن پروفٹ سول کو قرآن کا آتھر جان نہیں سکا اس کا نام, لہذا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیوں میں سے ایک نبی. نبیوں میں سے ایک نبی, قرآن جب وہاں پہ بات کرتا ہے نبیوں میں سے ایک نبی, جو واقعات ہیں اس کے, جو واقعات ہیں اس کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ پروفٹ سول کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 8 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک کے واقعات. لیکن وہاں پہ اللہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیچ میں وہ بات کرتا ہے بک آف ججز کی, کیونکہ محمد نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ واقعات سنے ہوئے تھے اور محمد کو پتا نہیں لگ سکا کہ میں نے کون سا واقعہ کس جگہ پہ ڈالنا ہے, اور یہ پرابلم کی وجہ سے محمد کی باتیں لیفٹ رائٹ ہوتی جاتی تھیں, اور اس نے ججز چیپٹر نمبر 7 جو بیٹل آف گیڈین تھی اگینسٹ دا میڈینائٹس, اس کو بھی پروفٹ سول کے اس والے واقعے کے اندر شامل کر دیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے 251 کے اندر کنگ ڈیوڈ نے جو لڑائی کی, جو سول کے بعد آیا, اس نے گولایت کے ساتھ لڑائی کی.
وہ واقعہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یہاں پہ گلایت کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کو نام ملے گا جالوت. جالوت جالوت تالوت جالوت جالوت تالوت. تالوت جو ہے وہ سول پروفٹ کو پراببلی ظاہر کر رہا ہے. تالوت سول پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جوئش جگہ کے اوپر سول پروفٹ سول کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان واقعات کو ڈفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے. اور جالوت تالوت تالوت جالوت ہے تالوت ہائے جالوت ہم تو بھائی نہیں لگ رہے لے ہمارے نام تو بڑے سرنمز ہیں. ارے جالوت کیا باتیں کر رہا ہے بھائی تو فلسطینی ہے جالوت ہے نہیں تالوت میں فلسطینی نہیں ہوں. ارے نہیں جالوت گدھے تیرا نام میرے سے سنونیم کیسے ہو سکتا ہے میں تو ہیبرو اسرائیلائٹ ہوں اور تو فلسطینی ہے. ہاں ارے میں نے تو فلسطین کا ورڈ بول دیا تو جالوت جو ہے وہ فلسطینی ہے. اور ابھی تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی. یہ اسرائیل کی بات کرتے کرتے ایک دفعہ فلسطین کہاں سے آ گیا. اڑ باپ رے باپ اڑے ایڈم یہ کیا کر دیا تو نے تو ثابت کر دیا کہ فلسطین تھا وہاں پہ. واللہ حبیبی واللہ حبیبی فلسطین تو بہت پہلے سے موجود تھا. واللہ حبیبی مر گئے لٹ کے برباد ہو گئے. یہ کیا ہو گیا مسلمان چھلانگے مارے فلسطین نظر آ گیا. واللہ حبیبی اگر ہم دیکھیں ڈیٹرانومی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 23 جرمایا چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 4 ہمیں اس کے بارے میں ملے گا کہ ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 23 آپ کو بتاتی ہے ٹو بگن ود. اب یہ میں کہاں چلا گیا ہوں کنگ ڈیوڈ سے آل دا وے بیک موسیٰ کے زمانے میں. آپ پتہ لگے گا کہ فلسطینی ایک لوگوں کا نام تھا جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے تھے. they were attackers on Israel. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اور واپس اس پہ جائیں گے. یہ ڈیٹرانومی کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 اس کی ورس نمبر 23 تک جاتے ہیں ہم اور آپ دیکھیے گا. میں پھر آپ کو اس کو بتاتا ہوں کیوں یہ دکھانا ضروری ہے. And as for the Evitites who lived in the villages as far as Gaza, Gaza آ گیا. The Kephrathites coming from Kephator. Kephrathites coming from Kephator. Kephator کا نیا نام کیا ہے کارٹے. یہ کہاں پہ ہے لیٹس لک انٹو دس کہ جو کیفرٹائٹس ہیں یہ کون ہیں ہو آر دی کیفرٹائٹس. یہاں اس کو ہم دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں یہ یار یہ ہم کدھر کے یہ گریک کی اوریجنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیفرٹائٹس جو ہیں یہ وہ فلسطینی لوگ تھے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ وٹ ریس فلسطین فلسطین کی ریس کون سی ہے پیلسٹینین کی ریس کون سی ہے. موسٹ اسکالرز اگری دیٹ دا پیلسٹینینز ور دی گریک اوریجن came from Kirti.
کہاں سے آئے ہیں وہ؟ کرٹے سے. یہ کرٹے کہاں پہ ہے؟ اگر ہم آج کے لینڈ میں اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ سی کراس کر کے یہ ہے جناب آپ کے پاس کٹے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس کٹے، یہ سی کراس کر کے گازا اسٹرپ کے اوپر آ کے یہاں سے یہاں پہ اٹیک کیا کرتے تھے. یہ اس سی کو کراس کر کے ادھر آ کے ادھر اٹیک کیا کرتے تھے اور یہاں سے سامان اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اور بائبل کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یہ بڑے اونچے لمبے ٹال قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں 8-8 9 فٹ لمبے لوگ تھے، ٹال تھے. قرآن بولتا ہے دیور جائنٹس، جن تھے، جن کی طرح کے تھے. اور ان کا کام ویسا ہی تھا جیسے کہ لوگ کھانے پینے اور فصلوں کے لیے ایک زمانے میں اٹیک کیا کرتے تھے اور لے لو کے سامان لے لو کے نکل جاتے تھے اور وہاں پہ تباہی میں جاتے تھے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے تو جوز نے سب سے زیادہ لڑائی ان فلسطینیوں سے کی ہے. گلایت جو تھا وہ ایک فلسطینی تھا جو کہ سی کراس کر کے یہاں پہ اٹیک کرنے آیا تھا. ڈیوڈ نے اس کے ساتھ لڑائی کی تھی. ڈیوڈ ون دا بیٹل obviously، تبھی تو ڈیوڈ کنگ بن گیا تھا، ورنہ اگر ہاتھ جاتا تو وہ میرا مطلب ہے رہ جاتا. تو بائبل میں اگر آپ دیکھیں فلسطینی لوگ اس لینڈ میں رہنے والوں کے بیسک اینمی رہے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ یہاں پہ غدر مارنے آتے تھے. غدر مارنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب جب برٹش نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ اپنی نیشن تو اسٹیبلش کی، لیکن ان کا مقصد یہاں پہ برٹش نیشن بنانا نہیں تھا. وہ یہاں پہ غدر مارنے آئے تھے، یہاں کے سامان، یہاں کا پیسہ، یہاں کی چیزیں اڑانے آئے تھے. وہ یہاں پہ اسٹیبلش کرنے نہیں آئے تھے کہ ہم نے سیکنڈ برٹش نیشن یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے. نہیں نہیں، ان کا بیسک کام کیا تھا کہ یہاں سے پیسہ وغیرہ اٹھائے اور لے کے اپنے ملک جائیں. یہ وہ کام تھے جو کہ فلسطینی لوگ آ کے کرتے تھے. اور اگر آپ فلسطین کی اوریجن جب بھی پڑھیں گے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ گریک اوریجن ہے اور کارٹے اس کا مین جگہ ہے. انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، جا کے گوگل کر لیں. میں ایک رینڈم پرسن آن دی انٹرنیٹ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہ کرنا، جا کے خود سٹڈی کرنا، دیکھنا. بائبل کی ورسز میں دکھا دی ہیں، باقی خود جا کے ویریفائی کر لینا. فلسطینی لوگ اسرائیلی ہیبرو اسرائیلائٹس کے بیسک دشمن تھے جو یہاں پہ آتے تھے غدر کرنے اور یہاں پہ ان سے اٹیک کرنے اور ان کو قبضہ کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، غازہ اسٹرپ اور اس کے ارد گرد کے ایریا اور ویسٹ بینک میں، کیونکہ یہ سمندر کے پاس ہے، یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہ لوگ یہاں پہ قبضہ کرتے تھے، لینڈ میں ایریا کو قبضہ کرتے تھے اور پھر آگے نکلتے تھے، اٹیک کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اپنے اس لینڈ تک لے کے آتے تھے جس لینڈ پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے اپنے شپس کے اندر، اپنے بحری جہازوں کے اندر، اپنی بوٹس کے اندر، جو بھی کہہ لیں، واپس اپنے علاقے میں اس سامان کو، اس کھانے پینے کی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بھیجتے تھے. دیٹ واز ون آف دی بیسک اسٹیبلشمنٹ جو یہ لوگ کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے سے زیادہ پتا ہے، اور میرے ماڈریٹر اس کو ٹائم آؤٹ دینے کی بجائے کتے کی طرح بھونکنے دے رہے ہیں. بھائی آپ کو اگر مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ آ جائیں، آپ آئیے اور مجھے دکھائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اوکے،
تو جناب یہ لڑاکے جنگجو لوگ یہاں پہ آ کے اسٹیبلش ہوتے، غلط کام کرتے، ان کی لڑکیوں کو پکڑتے، اس علاقے کی لڑکیوں کو پکڑتے، ان کے ساتھ سب کچھ کرتے، یعنی اٹس ریٹن کہ ان کے سنز ور گریو اینڈ دے ور ڈوئنگ دس. یہ وہ فلسطینی ہیں جو یہاں سے آ رہے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہے، یہ یہاں لبنان سے نہیں آ رہے، یہ ٹرکی سے نہیں آ رہے، یہ عرب سے نہیں آ رہے. سو اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گیم چلی ہوئی ہے کہ فلسطینی لوگ اصل میں عرب لوگ ہیں. دیٹ از اے فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہسٹورینس اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ود دیٹ بینگ سیڈ، میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں. بیک سٹیج میں پروبیبلی مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہ ہوئے تو میں بلاک کر دوں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں. تو برائے مہربانی اگر آپ نان مسلم ہیں تو مت جڑیے گا. جی مسٹر سمیر. مسٹر سمیر بلاک ہونے آئے ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہیں. ہیلو، آواز آ رہا ہے میرا؟ جی اب آ رہا ہے، بولیے سر. مسلمان ہیں آپ؟ ہاں. جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی تک جو میں نے بولا؟ ایک منٹ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں پھر. آئے کیوں تھے یار اگر تم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہو؟ لائک انتہائی بے وقوفی کا مقام ہے کہ میرے ٹائم کو ویسٹ کیا اس نے. کوئی بات نہیں، میں نے اس دفعہ آمینہ جی بین پہ کلک کر دیا ہے. اب اگر آپ نہیں بولیں گی اور نکل بھی جائیں گی تو میں آپ کو بین کر دوں گا تاکہ آپ دوبارہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کر سکیں. دس از دا سیکنڈ ٹائم. لاسٹ ٹائم آپ آئیں اور یہ بین ہو گئی. آمینہ جی تھینک یو سو ویری مچ. اب ایٹ لیسٹ آپ اس اکاؤنٹ سے نہیں آ سکتی یہاں پہ. اوکے. ود دیٹ بینگ سیڈ، میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ان تمام لڑائیوں کا ذکر جو کہ ایمنائٹ سے، مڈ نائٹ سے، ایموٹائٹ سے، امیکلائٹ سے کی گئی ہیں اس علاقے میں، وہ قرآن جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. آئیے اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی پریزنٹیشن کی طرف واپس چلوں گا. یہ دیکھیے کہ اس لینڈ کو ہسٹری ایسی ہے کہ محمد بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوئش نبیوں میں سے نبی رکھنا تھا. محمد کو جتنا پتا تھا اس سے زیادہ تو وہ بول نہیں سکا، لیکن اس کو الٹا سیدھا کرتا گیا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ ونس اگین یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں. موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہو رہا ہے جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے. ایکسکیوز می، کون سا بادشاہ، کون سا نبی؟ فرسٹ سیموئیل چیپٹر نمبر 7. سال کا بیٹا ایک اچھا شخص نہیں تھا. اسرائیلی قوم نے کہا ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، تمہارا بیٹا تو پروبیبلی شاید نبی نہ بنے، کیونکہ نبوت کے قابل نہیں ہے، نبی بننے کے قابل نہیں ہے. ہمیں ایک بادشاہ دو جیسے کہ دوسری قوموں کے اوپر بادشاہ ہوئے ہیں، جیسا کہ دوسری قوموں کے پاس بادشاہ ہیں، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے اینڈ اینائٹڈ کنگز کی ایک گیم شروع ہوتی ہے. پروفٹ سیموئل اس کا، سال واز دا فرسٹ کنگ. تو اینی ہاؤ پروفٹ سیموئل، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یا کوئی کریکٹ کر دے یار، کوئی بیٹھا ہوا چیٹ میں تو کریکٹ کر دے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے. تو ایک سیکنڈ میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو ہی، یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہیں کیا کر دیا. اوکے، شال، ہاں شال ہی تھا.
بالکل صحیح میں نے بولا. فرسٹ سیموئل کے اندر سال واز چوزن کنگ بوتھ بائی دا ججز اینڈ سیموئل. بالکل سیموئل کا بیٹا جو تھا وہ پروفٹ بننے کے لائق نہیں تھا, تو سیموئل کو بولا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے پاس بادشاہ ہیں, تو پہلا بادشاہ سال بنا. یہاں پہ اس واقعے کو بڑا ہی شور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ محمد کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا, تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ حبیبی جہاد شروع ہو گیا جی وہیں پہ. انہوں نے کہا تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. واللہ حبیبی کوئی پروفٹ جس کا نام یہاں پہ ہے نہیں, ہیلو, ہم تو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے, تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ ہمیں نکال دیا ہمارے گھروں سے, اپنے بیٹوں سے, پھر جب ان پہ جنگ سواری تھی سب پیٹ پھوڑ کے بیٹھ گئے سوائے ان کے ایک قلیل تعداد کے اللہ سے ظالموں سے باخبر ہے. ونس اگین محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان لڑائیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک یہ آپ کو تمام لڑائیاں ملیں گی جو کہ قرآن جس کی گواہیاں دے رہا ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لڑائیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ ساری لڑائیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں, مگر محمد کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, لہذا اس نے ہوا میں گھما گھما کے بات کی ہوئی ہے. ان آیتوں کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. دوبارہ سے بولتا ہوں, ان آیتوں کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. اور ان سے کہا اے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دی ہے. سیموئل جو نبی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کو جب کہا گیا بادشاہ دو, تو پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق طالوت ہے. طالوت اصل میں یہاں پہ سال کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ پہلا کنگ, انوائنٹڈ کنگ کہلایا ہیبرو قوم کا یا جوئش قوم کا, آپ جو بھی کہنا چاہیں اس وقت. He was the first anointed king. اللہ کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا, محمد کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا. محمد نے شاید کہیں سے گلایت سن لیا ہوگا, اس نے کہا یار گلایت کو اس نے کس طریقے سے سنا مجھے نہیں پتا, اس کو جالوت بنا دیا. تو اس نے کہا جالوت ہے تو یار طالوت بنا دیتے ہیں, ملتا جلتا نام ہونا چاہیے یار, یہ دونوں نام ملتے جلتے ہونے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے. طالوت لفظ ہیبرو لینگویج میں کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتا. طالوت اور سال نہ تو میننگ میں صحیح بن سکتا ہے نہ لفظوں میں صحیح بن سکتا ہے. یہ لفظ طالوت آیا کہاں سے, اور یہ عربی نام کا بادشاہ ہیبروز کے اوپر بنے کیسے گیا؟ وہ تو ہیبرو بول رہے ہیں, ارے ان کی لینگویج ہیبرو ہے. 2000 سال سے وہ اپنی کنٹری میں نہیں رہے, سٹل انہوں نے اپنی لینگویج نہیں چھوڑی. ہیبرو ان کی بیسک لینگویج رہی, آج بھی رہی. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے, 7ویں عجوبے کے بعد 8واں عجوبہ, کہ ایک ایسی نیشن جو 2000 سال تک کسی لینڈ میں رہنے کے باوجود, کسی بھی لینڈ میں نہ ہونے کے باوجود, اپنی نیشن نہ رکھنے کے باوجود, اپنی لینگویج کو نہیں انہوں نے ختم ہونے دیا. وہ انگریزی علاقوں میں گئے انگریزی بولتے رہے, وہ پرشین علاقوں میں گئے پرشین بولتے رہے, وہ ہندی علاقوں میں گئے ہندی بولتے رہے, وہ دنیا کی چائنیز علاقوں میں گئے چائنیز بولتے رہے, وہ جس جگہ پہ بھی گئے اس جگہ کی لینگویج بھی بولتے رہے. یٹ انہوں نے اپنی مدر ٹنگ, اپنی بیسک لینگویج کو چھوڑا نہیں. اینڈ دے کیپٹ آن ہیونگ ہیبرو اور ریڈنگ ہیبرو, لرننگ ہیبرو. مائیں اپنے بچوں کو سکھاتے رہی, باپ اپنے بچوں کو سکھاتے رہے, اور ہیبرو لینگویج کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہیبرو لینگویج از اسٹل الائیو اینڈ از اسپوکن بائی دا ہیبرو پیپل ٹل ناؤ, بائی دا جوئش پیپل ٹل ناؤ, آج تک انہوں نے اپنی لینگویج کو رکھا. کیونکہ اگر لینگویج ختم ہو جائے گی تو نیشن ختم ہو جائے گی. لینگویج آپ کی نیشن کو رکھتی ہے, لینگویج ختم نیشن ختم. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں.
तालूत साहब, बादशाह साहब मुकर्रर किए, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है हमारे ऊपर बादशाहत मिले हैं जबकि हम इससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। एक्सक्यूज मी, पिछली आयत में भी तुम ही तो बादशाहत मांग रहे थे। हेलो, भूल गए? मगर भूल गए। एनीहाउ, ये आयत शायद मोहम्मद ने कुछ अर्सा बात कही होगी, उसे भी पता नहीं होगा मैंने पहले क्या बोला। इसे तो माल की वसत भी नहीं दी गई। नबी ने कहा अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ने इसको चुन लिया है, तुम पर इसे कशादे की अता कर दी गई है, इल्म जिसको दोनों चीजों में, और अल्लाह चाहता है अपनी बादशाह पे जिसे देता है बहुत सारा कुछ देता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तालूत बादशाह हो गया भाई, और हिब्रू कौम को पसंद भी नहीं आया, लेकिन स्टिल जो है ना हिब्रू कौम को मानना पड़ा। कल खत्म, पैसा आजम। और इनसे कहा गया इस नबी ने तालूत की बादशाह की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा और फिर तुमसे छीन लिया जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से। अच्छा, ये संदूक क्या है? ये देखिए यहां पे, चेस्ट, किंगशिप दैट द चेस्ट विल कम टू यू विच इज इन द एश्योरेंस। ये एक को क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है, साइंस गिविंग रीश्योरेंस। ठीक है, और उसमें क्या है, कुछ आले मूसा, कुछ आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं जो संदूक फरिश्तों की तहवील में है, यकीनन इसमें तुम्हारी बड़ी निशानी अगर तुम मानो तो। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। ये जनाब हारून के जमाने से एक संदूक चला आ रहा है। हारून के जमाने से जो संदूक चला आ रहा है उसको कहा जाता है आर्क ऑफ कवनेंट। आर्क ऑफ कवनेंट, आर्क ऑफ कवनेंट दे दिया गया यहां पे इन लोगों को, फरिश्तों ने संभाल के रखा हुआ था। बाय द वे, दैट्स वेरी स्टूपिड, वंस अगेन डजंट मैटर। जब तालूत अपने लश्कर को लेकर चले तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से। वंस अगेन यहां पे एकदम से कंफ्यूजन हो गई मोहम्मद को, और वो जजेस चैप्टर नंबर 7 में चला गया मोबाइट्स की लड़ाई के ऊपर। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है और मोहम्मद जजेस तक चला गया है, गेम खराब कर गया, उसको कुछ पता नहीं लगा। जो इसमें से पेट भर के पानी पिएगा मेरा साथी नहीं, और जो इसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है। स्टुपिडिटी, लाइक ऐसा नहीं हुआ था। कौन किस तरीके से पानी पिएगा उसके ऊपर डिपेंड होएगा कि जो हाथ में लेके पानी पिएगा he is the right guy and so on and so forth, whatever the situation is। बहरहाल सवाई इसके कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके पी ले तो उन्होंने कहा इसमें, अच्छा चुल्लू भर पानी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें से खूब जी भर के पानी पिया, सवाई इसमें से कलील तादाद के जो दरिया पार करके आगे बढ़े। कितने लोग थे, कलील तादाद कितनी थी, मोहम्मद को नहीं पता। मोहम्मद भूल गया कि इवेंचुअली कितने लोग निकले थे। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे आपको 300 बंदों फिगर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। मोबाइट्स, गिडिनाइट्स, गिडिनाइट्स के साथ जो लड़ाई, गिडिनाइट्स वाली जो लड़ाई है ये उसके बारे में बात हो रही है जजेस चैप्टर नंबर 7 की। इसके साथ ही अहले ईमान ने तो उन्होंने कहा हम आज जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लो जी, जालूत आ गया, जालूत और तालूत, तालूत जालूत, जालूत तालूत। जालूत यहां पे गुलायत को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? गुलायत को। इन लोगों ने जो यकीन रखते हैं एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, कितनी मतलब ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अगली आयत पढ़ते हैं, और जब वो मुकाबले में निकले जालूत और इसके लश्करों के, तो उन्होंने दुआ की है हमारा रब हम पर सबर अंडेल दे, मैदान जंग में हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमाए इन काफरों के मुकाबले में। आगे देखते हैं, उन्होंने मार भगाया इनको अल्लाह के हुक्म से और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। मुझे ये बताओ मुसलमानों, तुम फलस्तीन फलस्तीन की बात करते हो, तुम्हारा कुरान ने दाऊद ने फलस्तीन के लीडर, फलस्तीनी लीडर जो कि दरिया क्रॉस करके यहां पे आया था, सेटल हुआ और यहां के लोगों के ऊपर तबाही मचा रहा था, कत्लो कताल कर रहा था, यहां के लैंड को लूट रहा था, फसलें लूट रहा था, औरतें लूट रहा था, और वहां पे सामान वापस अपने मुल्क भेज रहा था दरिया क्रॉस करके। उस फलस्तीनी को तुम्हारा कुरान खुद बोलता है कि दाऊद ने फलस्तीनियों का नाश किया। फलस्तीनियों के सबसे बड़े ताकतवर बंदे जालूद, जिसको जाइंट कहा जाता था, जो कि 8-9 फुट लंबा था, उसको तुम्हारे हजरत दाऊद ने खुद मारा। तुम उस कंट्री का नाम दोबारा फलस्तीन क्यों रख सकते हो? तुम लोगों को तो हिस्ट्री का पता नहीं है, तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है। ये जालूद आया कहां से?
He was the Palestinian. یہ پیلسطینی تھا. فلسطینیوں کو تمہارے پروفٹ داؤد نے مارا. داؤد نے. جالوت دا فلسطینی. جاؤ پڑھو تو صحیح. اور مقابلے میں کون لے کے آیا؟ بقول تم لوگوں کے، میرے بقول نہیں. حالانکہ تالوت پہلے سے ختم ہو چکا باپ، لیکن تالوت کے فوراً بعد تالوت ساؤ، اس کے بعد داؤد مینز ڈیوڈ. دس از دا ریالٹی. تم لوگ اگر اپنے ہی قرآن کو پڑھو اور ان کی تفاسیر کو پڑھو کہ تمہیں پتہ لگے جالوت ہے کون. پھر تم لوگ بولتے ہو بکتے ہو کہ تفاسیر میں اسرائیلی روایتیں لکھی ہیں. ابے ڈنگر کے بچوں، اسرائیلی روایتوں کے بغیر تم ہسٹری اور کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے اپنی آیتوں کے. تم اپنی آیات کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک تم لوگ اسرائیلی روایات کو، اسرائیلی چیزوں کو بیچ میں ڈالو گے نہیں. کیونکہ محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا، جہاں سے جو مرضی چوری کرنا چاہتا تھا چوری کر لیتا تھا، اور اس کو خود کو کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ پڑھا ہوا تھا نہیں. جو ایک بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا، دوسرے بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا، ادھر سے سنا وہ بول دیا، ادھر سے سنا وہ بول دیا. اور اسی وجہ سے قرآن محمد کو کیا کہتا ہے کہ محمد تو صرف ایک کان ہے. کیا ہے جی؟ یو آر جسٹ این ایئر. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ محمد کو کان کیوں کہا جا رہا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 61. کیونکہ محمد کان سے سنتا تھا اور بدل دیتا تھا. اور قرآن چیپٹر 9 کی ورس نمبر 61 کیا کہتی ہے؟ لیکن محمد تو ایک اچھا کان ہے، تو صرف اچھی باتیں سن کے بتاتا ہے. لیکن ان اچھی باتوں میں اگر کانٹیکسٹ کو آپ کو نہیں پتا تو آپ امب کریں گے. دیٹ از وائی مسلمانوں، آپ کے لیے اپنا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنا قرآن نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ فلسطین ہے کیا، آیا کہاں سے، اور فلسطین کا نام ایسا بنا کیوں. آپ کے قرآن میں داؤد نے فلسطینیوں کو خود مار کے بگایا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک شخص نظر آیا جس کی وجہ سے میرے کمرے میں روشنی ہو گئی ہے، میری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، اور مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ روشنی اتنی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہو گئی ہے کہ نظر ہی کھ نہیں آ رہا. تو اس روشنی کو بلاتے ہیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمارے پیارے حضرت عزت مآب فرشی سلام کے ساتھ، جن کے آتے ہی سورج بھی چھپ جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، روشنی ویسے اتنی ہو جاتی ہے. حضرت ساحل سر فرشی سلام، آپ کو بہت بہت ویلکم. بہت بہت شکریہ ایڈم صاحب فرشی سلام کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے، اور سارے درشکوں کو میرا سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال، ونکم، پرنام، ساری چیزیں. اور میچ میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں، آج پہلی بار میں نے کوئی او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا سبسکرپشن لیا اور میرے پورے پیسے وصول ہو گئے، 300 روپے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے، کیونکہ بہت زبردست دھلائی ہوئی ہے ہماری پاکستان ٹیم کی. اور مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا جلدی میچ ختم ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے ہماری ٹیم نے زبردست طریقے سے کھیلا ہے تو سارے لوگوں کو کانگریچولیشن. انڈیا نے جیت حاصل کی، اور لیکن آپ دھیان رکھیے گا کہ یہ ایک گیم ہے اور اس میں جیت ہار چلتے رہتی ہے. ہاں، کچھ لوگوں کے لیے وہ اگر پاکستان جیت جائے تو اسلام جیت جاتا ہے، پاکستان ہار جائے تو پھر اسلام بھی ہار جانا چاہیے، ایسا ان کا ہونا چاہیے. لیکن جب وہ جیتتا ہے تو اسلام جیت جاتا ہے، جب ہارتا ہے تو اسلام نہیں ہارتا ہے، پھر وہ ایک ٹیم ہوتی ہے. تو اس طریقے کے بیوقوف لوگ بھی دنیا میں موجود ہے. خیر، ایڈم صاحب کیا چل رہا ہے؟ آئی ہوپ میری آواز جو ہے وہ کلیئر ہے، کیونکہ آج میں ڈائریکٹلی لیپ ٹاپ سے ہی جڑا ہوں، مائک وائک کے ساتھ نہیں جڑا ہوں. سر آپ کی آواز بالکل ستیہ آ رہی ہے، فٹ آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے میرا جو ریم ہے آج ڈبل کیا،
تو لیٹ سی کہ آج اسٹریم یارڈ کچھ تکلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. بہترین بہترین، بہت اچھا کیا سر آپ نے. بائی دا وے آپ کی بات بالکل صحیح آ رہی ہے. اور ہاں مجھے کئی لوگ کہہ رہے تھے جی انڈیا پاکستان کا میچ ہے اسٹریم ڈیلے کر دو. تو میں نے اسٹریم شروع کرنے سے 20 منٹ پہلے جو ہے نا گوگل کیا کہ یار میچ کہاں تک پہنچا ہے, کتنا کو سین چل رہا ہے, ختم ہو گیا میری تھا. اسٹریم میں کتنے کو لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو پتہ لگا جناب وہ کب کے جیت گئے ہوئے ہیں. بہت گندا حال ہے اوکے بھائی. گڈ 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 گڈ, چلو ٹھیک ہے, میچ ختم, پیسہ آدم. تو میں کہا چلو اسٹریم ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی جان ابھی بہت سارا کچھ میں نے بولا, ابھی تک ایک بھی بندے سے ڈیبیٹ نہیں کی. 2 بندے آئے تھے اور وہ چلے گئے تھے. ڈیبیٹ کرنے کا اس وقت پرپس نہیں بن رہا, کیونکہ جتنا میں ان ڈیپتھ دکھا رہا ہوں چیزوں کو کانٹیکچولی لے کے اور سارا کچھ لے کے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی مسلمان آ کے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے انڈیا پاکستان کے مسلمان آ کے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو آج سیکھنا پڑے گا اور نیکسٹ اسٹریم میں آ کے بولنا پڑے گا. یار یہ تو ادروائز دے کل ہی کین میں ناٹ ڈو نے, سو. جب آپ نہیں تھے تبھی میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی جو مومن حضرات ہے تھوڑا اچھے سے پریپیئر کر کے آنا. یہ تو پہلے ہی بولا تھا میں نے. ہاں تو یہ اس وجہ سے میں تھوڑا سا آج دوسرے طریقے سے چل رہا تھا. لیکن بہرحال میں 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ سے بول رہا ہوں, تو مجھے صرف 2 منٹ دیں, میں ذرا پانی شانی کا بندوبست کر کے آتا ہوں. ہاں ہاں, آپ ذرا سپر دوستوں چیٹس لے بھائیوں لوں کے میں ساتھ گپ کچھ؟ شپ لگائیں. ہاں چلیں سپر چیٹ بھی لے لیں, میں صرف مجھے 2 منٹ دیں, میں آ رہا ہوں. بالکل بالکل آرام سے, کوئی ٹینشن نہیں. بلیک پنک بھائی ہمیشہ کی طرح استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آ گیا ہیرو. تھینک یو بلیک پنک بھائی. اور یار یہ 8 GB ایڈ کرنے کے بعد یہ مجھے مسکے جیسا تو ابھی فی الحال لگ رہا ہے اسٹریم یارڈ یوز کرنے میں. ابھی دیکھتے آگے آگے کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ اسی طریقے سے چلے تو پھر دقت نہیں ہوگی آگے. سورو شریواستو کہہ رہے 1.5 گھنٹی ہو گئی, آج مونولوگ ہے کیا؟ یار یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوتے ہیں اس طریقے کے, تو ضروری ہوتا ہے کہ ان ڈیپتھ میں انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب ہمارے حجت المرتدین ایڈم صاحب جب کوئی چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں تو کہاں کہاں سے لا کے دیتے ہیں, پھر وہ کوئی بھی گنجائش جو ہے وہ بچا کے نہیں رکھتے, یہ ہر کسی کو پتا ہے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا طویل ہو جاتا ہے ڈسکشن یعنی جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ. آئی ایم شیور کہ ابھی جب ایڈم صاحب آئیں گے تو مومن حضرات سے باتیں بھی ہوں گی. آئی ہوپ کہ کوئی پڑھا لکھا مومن آ جائے اور ایڈم صاحب کو غلط ثابت کرے. جی سر, میں نے تو اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ جی جس نے آنا ہے وہ آ سکے, لیکن اس ٹاپک پہ آج بات کروں گا کیونکہ میں نے کسی اور ٹاپک پہ آج بات نہیں کرنی, کیونکہ اس ٹاپک کو میں نے ختم کرنا ہے. میں اس کے اوپر پارٹ 2 نہیں بنا سکتا. آئی ڈو ناٹ ہیو ٹائم کہ میں اس کے اوپر پارٹ 2 بناؤں, کیونکہ فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ میں ہسٹری, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, قرآن, تفسیر سب چیزوں سے اس کو ایکسپلور کرایا. اور اگر آپ دیکھیں کبھی آپ کے بھی علم میں بہت اضافہ ہو, اگر آپ نے نہیں سنا تو ریوائنڈ کر کے بعد میں ضرور دیکھ لیجیے گا. فرسٹ 1.5 جی hour you will definitely get something more out of it. I am quite sure. اچھا, یہ سوہا خان کہہ رہی ہے ان بایس. اچھا, جس چیز کو میری آواز تھوڑی چبھ رہی ہے بھائی, میں آج اپنے اوریجنل مائک کے ساتھ نہیں ہوں, لیپ ٹاپ کا مائک ہے, تو آج تھوڑا جھیل لینا آپ لوگ. آئی ایم ریئلی سوہا سوری فار خان دیٹ. جی ان بائسڈ آپشن ہی ہے, اور سر آپ کی بات بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے, کوئی خراب نہیں ہے. I can perfectly say that. جس نے آنا ہے وہ آئے نا. جس کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بائسڈ اوپینین دی ہے ابھی تک تو میں نے آج کل کے مسئلوں کے اوپر کوئی اوپینین دی نہیں. میں آپ لوگوں کو ابھی تک یہ دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے قرآن نے اسرائیل کو مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے رکھا, اور کس طریقے سے فلسطینیوں کو مسلمانوں کے بادشاہوں نے قتل کیا اور وہاں سے نکالا. میں اس میں بائسنس کے دے رہا ہوں, آپ کو قرآن دکھا رہا ہوں, میں اس میں کیا بائسنس دے رہا ہوں. اور اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کچھ باعث بتایا گیا ہے تو یو کین کم اینڈ کاؤنٹر. آپ رکھو نا یار, سٹیج آپ کے لیے تو رکھا ہے نا, آپ آؤ اور غلط ثابت کرو. یار میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی تو آئے اس بندے کو غلط ثابت کرے. یہ کب تمنا پوری ہوگی بھائی میری؟ یار کافی غلط ہاں تو ایڈم ہو صاحب, لیکن چلو ٹھیک ہے, چلے گی. کوئی تمنا پوری نہیں کرتا یار, حد ہے یار. چلو دیکھو جو کالرز موجود ہے اس میں سے کچھ کوئی ہے ڈنگ کا بندہ. یہ کون ہے یار؟ اچھا یہ تو ہمارے جوش بھائی جڑے ہوئے ہیں.
जोश भाई साहब वेलकम. ये म्यूट में है. शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल. शलोम सर, हाउ आर यू डूइंग? सलाम, नमस्ते सर. चलो शलोम, अच्छे हैं. थोड़े नॉट फीलिंग सो गुड बिकॉज ऑफ द इवेंट्स. वैसे हम लोग विनिंग की वो तरफ जा रहे हैं. हमने विन कर लिया है, वॉर ऑलमोस्ट ओवर. लेकिन हमारे जो बंधक फंसे हुए हैं वो, और जो गाजा को फिर से लेना है, इजराइल में लेना है फिर से, कि फ्यूचर में कोई दूसरे अटैक ना हो पाए. बस ये 2 चीजें बची हैं. लेकिन इंटरनल स्टोरी इज वेरी बैड. ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि जितने भी बंधक बनाए प्रॉफिट हुए हैं इज़ेकियल ने आपको ये बात बता दी हुई है. 1/3 हाँ ऑफ जी. Jewish nation will be killed during this. जिस वक्त वापस जाएंगे, प्रॉफिट इज़ेकियल ने ये बात बोली हुई है, तो वो ऑलरेडी हो रही है किल. अगर आप अपनी किताब के ऊपर प्रॉपरली देखें तो प्रॉफिट इज़ेकियल इस चीज के बारे में कह चुका हुआ है कि जिस वक्त आप लोग वापस जाओगे और इस लैंड को लोगे और इवेंचुअली आप ये लैंड ले लोगे, डेफिनेटली ले लोगे, लेकिन 1/3 आपकी कौम इस लड़ाई में मारी जाएगी. अब देखिए क्या होता है. हो सकता है सही हो जाए. मतलब वो मारी ही जा रही है, कोई मसला नहीं है, और ये लड़ाई आपकी कब से लड़ी हुई है, चल रही है. लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि हम इस चीज़ों को ज़्यादा एक्सपैंड करें इस वक्त, क्योंकि मैं एक टॉपिक को लेके चल रहा हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड टेस्टमेंट बैठा हूँ, जैसे कि आप सुन रहे थे. अभी मैं बहुत पीछे हूँ, तो आई डोंट वांट टू कम अप इन द फ्रंट एट दिस मोमेंट. आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, बहुत पीछे की भी मैं बात कर रहा हूँ. तो लेट्स कलेक्टिवली सी. अगर आपने कोई पॉइंट रखना अभी तक तो प्लीज़ आप रखिए, क्योंकि अभी तो मैं अब्राहिम, आइजैक और जेकब और वहाँ से किंग सॉल और डेविड तक पहुँचा हूँ, और कुरान से उसके रेफरेंसेस मैंने दिखाए हैं कि किंग सॉल और डेविड ने किस तरीके से जो फलस्तीनी इन्वेडर्स थे, जो कि करटे से आ रहे थे, कश्तियों के ऊपर यहाँ पे आके हमला करके इस इलाके को कुबाई करते थे और यहाँ पे गदर मचाते थे, उनको किस तरीके से लड़ाई करके हजरत दाऊद यानी कि किंग डेविड और हजरत तालूत यानी कि किंग सॉल ने किस तरीके से उनके साथ लड़ाइयाँ की और किस तरीके से उनको निकाला. तो मैं तो अभी वो बात, अभी मैं वहां तक हूँ, अभी मैं वहां से आगे नहीं आया. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग सर, प्लीज बी माय गेस्ट. हाँ, तो अब ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. 650 BCE तक पैलेस्टीनियंस का जो है ना ट्रेस मिलता है इजराइल में. वो गाजा पट्टी में थे. गाजा पट्टी के बाद 2-3 और सिटीज हैं जहां तक उनकी पहुंच थी, अशदोद, एस्कलोन एंड किरियत गात. और थोड़ा थोड़ा सा एक बैश शमेश करके जगह है जो हम जाते हैं वहां काम करने के लिए. वो इनकी ये जगह थी. लेकिन 650 BCE और थोड़ा सा और अगर 100 प्लस माइनस 100 ईयर्स में ये लोग खत्म हो जाते हैं. वो कैसे खत्म हो जाते हैं कि इजिप्शियंस ने उनको मारा और उनको ले गए, उनको गुलाम बनाया और वो वहां एसिमिलेट हो गए. और फिर इसके बाद बाकी लोग इस तरफ के नॉर्थ, ये एसीरियन जितनी भी वहां पे वो थी, गवर्नमेंट्स थी, मतलब किंगडम्स थी, उन्होंने इनको अटैक किया, इनको भी ले गए और इनको गुलाम बनाया और एसिमिलेट. तो टोटली इनका 600 to 750 BCE इनका ट्रेस हमारे तोरा में मिलता है. और इसके बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं है. इसके बाद ये, अब फिर इसके बाद जब रोमन एम्पायर यहाँ आए, वहां पे रोमन्स ने अपने जूडिया जो हमारा जो जेरूशलम और उसके आसपास का 2 ट्राइब्स की ये जगह थी, बिन्यामिन एंड जूडा. तो इसको इन्होंने जीता, रोमन्स ने. और वो इतने ज्यादा नफरत करते थे जूडिया और बिन्यामिन इस जगह से, कि इन्होंने इस जगह का नाम पैलेस्टीना कुछ रख दिया. और उसके बाद कुछ दिन तक वो पैलेस्टीना रहा और उसको इवन कुछ सालों तक. हाँ, सॉरी, आई बेग यू पार्डन. तो ये रहा पैलेस्टीना अभी तक, 19th सेंचुरी तक रहा उसका नाम पैलेस्टाइन. और बीच में चेंज हुआ. लेकिन सर आप ज्यादा आगे जा रहे हैं, नाम अब आप तोरा से बाहर निकल गए हैं. मैं जरा अभी थोड़े से चीजों को सीक्वेंस में लेके चलना चाह रहा हूँ, सो इस वजह से. हाँ, चलिए ठीक है, हम सुनते हैं. तो आप बैठिए, प्लीज एंजॉय कीजिए. अली अकबर साहब है, उनको लेते हैं.